گزشتہ جمعے کو بات چل رہی تھی حساب کے دن کے تعلق سے، جزا اور بدلے کے دن کے تعلق سے۔ سب سے پہلے حساب اور قیامت کے دن کے تعلق سے باتیں ہوئیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس کے بعد بات چل رہی تھی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے تعلق سے سوال ہوگا۔ ان میں بہت ساری باتیں آئیں۔ وہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں آپ کے سامنے اس موضوع کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ جن چیزوں کا ذکر ہوا کہ جن کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، ان کی وضاحت ہوئی۔ انہی میں سے حساب کتاب تو ہر چیز کا ہونا ہے، لیکن خصوصی طور پہ وہ اہم چیزیں، وہ مین چیزیں کہ جن کا جواب دیے بغیر انسان اپنے قدم کو حرکت نہیں دے سکے گا، اختصار کے ساتھ ان کی وضاحت ضروری ہے۔ دو چیزیں جن میں سے ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور دوسری کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور اپنے اپنے اعتبار سے دونوں بہت اہم ہیں، کیونکہ دونوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اپنے اعتبار سے کسی بھی حساب لیے جانے والے سے سب سے پہلے انہی چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان میں اللہ کے حقوق میں سے نماز، کہ جس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو چند % لوگ نماز کو کچھ نہ کچھ اہمیت دیتے ہیں، اکثریت لوگوں کی اس سے ناآشنا ہے۔ بڑے بڑے ایمان کے دعوے کرنے والے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، بڑے بڑے تعلق ظاہر کرنے والے، لیکن وہ چیز کہ جو سب سے اہم ہے، عبادات میں سب سے پہلا نمبر جس کا ہے، حساب و کتاب میں سب سے پہلے جس کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے بارے میں مار کھا رہے، اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہ نماز کے تعلق سے ایک الگ سے موضوع ہے کہ نماز کس طرح کی قابل قبول ہے، وہ نماز کی کون سی شروط ہیں، کون سے ارکان ہیں۔ اگر ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھا جائے اور اپنی نمازوں پہ جھانکا جائے، ان کو دیکھا جائے، تو یہ ساری کی ساری نمازیں شاید ہمارے منہ پہ مار دی جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ۔ عبادات میں سے، اللہ رب العالمین کے حقوق میں سے سب سے پہلے جس چیز کے تعلق سے حساب ہوگا بندے کا، وہ نماز ہے۔ تو فرمایا کہ ان صلحت صلح سائر عملہ، اگر نماز درست نکل آئی، نماز کے معاملے میں انسان کامیاب ہو گیا، تو اس کے سارے عمل گویا کہ اچھے ہیں، ہر چیز میں اس کو کامیابی مل سکتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز کو اہمیت دینے والا ہے، جو اس کے تمام حقوق کو پورا کرنے والا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ دوسری چیزوں کا بھی خیال رکھنے والا ہوگا۔ اور جس شخص کی نماز میں کوتاہی ہوگی، نماز میں کسی قسم کا بگاڑ ہوگا، اس کے سارے اعمال بعد کی بات ہے، اس کے سارے معاملات بعد میں دیکھے جائیں گے اگر اس کی نماز درست نہیں۔ تو نماز جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، حساب و کتاب میں سب سے پہلے نمبر پہ اس کے تعلق سے سوال ہوگا۔
اور دوسری چیز کہ جس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، وہ کیا چیز ہے؟ خون، الدماء۔ سب سے پہلے اگر اللہ رب العالمین کے ہاں مخلوق کے حقوق میں سے کسی چیز پہ فیصلہ کیا جائے گا تو وہ خون کے تعلق سے فیصلہ ہوگا۔ اگر کسی شخص نے کسی کا خون بہایا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی کا قتل کیا ہے، تو اللہ رب العالمین کے دربار میں سب سے پہلے ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ اور ان دونوں چیزوں کو اگر ہم دیکھیں، اتنی اہم چیزیں جن میں سے ایک کا تعلق حقوق اللہ سے اور دوسری کا تعلق حقوق العباد سے ہے، تو دونوں میں بہت زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے۔ یہ قتل کا معاملہ بھی کوئی بہت آسان معاملہ نہیں۔ شرک کے بعد سب سے زیادہ جس گناہ پہ وعیدیں آئی ہیں وہ قتل ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ 5 قسم کی وعیدیں سنائی گئی ایسے شخص کے لیے کہ جو کسی کا قتل کرتا ہے یا کسی کے خون میں اپنے ہاتھ رنگ لیتا ہے۔ اب یہ وہ مختصر نہایتی اختصار کے ساتھ وہ چیزیں کہ جن کے تعلق سے حساب ہوگا یا جن کے تعلق سے سوال ہوگا، ان میں سے حقوق العباد میں سے خون کے جس کے تعلق سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت الدماء۔ لوگوں کے حقوق میں سے، مخلوق کے حقوق میں سے سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ ہوگا وہ خون کا معاملہ ہوگا۔ اگر اس میں انسان کامیاب ہوگا تو دوسرے اعمال دیکھے جائیں گے، اگر وہیں مار کھا جائے گا تو اس کے دوسرے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اب حساب کے دن کے تعلق سے یا اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری دینے کے تعلق سے چند قواعد کہ جو بہت ہی مہم ہیں، اور وہ ایسے قواعد ہیں کہ جن کے ذریعے ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق مل سکتی ہے، ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، ہم جد و جہد کر سکتے ہیں، ہم اپنے اعمال کو کسی نہ کسی حیثیت سے درستگی کی طرف موڑ سکتے ہیں۔ وہ قواعد کیا ہیں ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ سب سے اہم اور پہلا قاعدہ کہ ہر شخص کو جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کے لیے یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے۔ اگر وہ اس پہ ایمان نہ لائے تو اس کا ایمان مکمل نہیں۔ اب حساب کے تعلق سے سب سے اہم نقطہ اور سب سے اہم قاعدہ کہ اللہ رب العالمین کے ہاں حساب و کتاب میں کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی عدالت دنیا کی عدالتوں کی طرح نہیں ہوگی۔ دنیا میں ریاکاری بھی ہوتی ہے، دنیا میں ہر شخص اپنی ذمہ داری پہ دکھاوا کرتا ہے۔ جو اس کے ذمہ داران ہوتے ہیں، جو نگراں ہوتے ہیں، ان کے سامنے کوئی چہرہ پیش کیا جاتا ہے اور ان کی عدم موجودگی میں دوسرا چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ ہر شخص میں یہ چیز پائی جاتی ہے، کیونکہ سامنے والے عالم الغیب نہیں ہیں، کیونکہ سامنے والے ہر چیز کو باریکی سے نہیں جانتے، جبکہ یہ انسان کی زندگی کا حساب و کتاب اس ذات نے لینا ہے کہ جو ہر چیز کو باریکی سے جانتا ہے، جو عالم الغیب ہے، ہر چیز کو تہ تک جاننے والا ہے، تو اس کے سامنے کسی قسم کی ریاکاری نہیں چلے گی۔ ہر معاملہ حقیقت پر مبنی ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ تو حساب کے تعلق سے سب سے پہلا نقطہ کہ کسی بھی شخص پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حساب کے معاملے میں ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ،
ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اس دن سے ڈر جاؤ کہ جس دن تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف لوٹایا جائے گا۔ ہر شخص کو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اور پھر کیا ہوگا؟ ثم توفی کل نفس ما کسبت، ہر نفس کو اس کی کمائی کے برابر پورا پورا حصہ دیا جائے گا، پورا پورا حساب ہوگا اس کا۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ حساب کے معاملے میں ایسا نہیں ہوگا کہ بڑے خاندان والے کو ترجیح دی جائے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی غریب ہے اس کو پچھاڑ دیا جائے گا، بلکہ ہر شخص کا حساب بالکل عدل و انصاف پہ مبنی ہوگا، اور اس کے کیے ہوئے اعمال کے مطابق ہی اس کو جزا ملے گی، کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ اب یہ حساب کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلا نقطہ جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں حساب میں ظلم نہیں ہوگا۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، جو شخص بھی نیک عمل کرے، اور شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، کیونکہ کوئی بھی نیک عمل ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں، کسی بھی عمل کی کوئی حیثیت نہیں جب تک ایمان نہیں۔ تو فرمایا کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے بشرطے کہ وہ مومن ہو، فلا یخاف ظلما ولا ہضما، وہ کسی قسم کے ظلم سے، کسی قسم کی ناانصافی سے ڈرے نہ، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہونے والا، کسی قسم کی ناانصافی نہیں ہونے والی، بلکہ اس کے ساتھ مکمل طور پہ انصاف ہونے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو یوں ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنی ذات پہ بھی حرام قرار دے دیا، نہ میری طرف سے کسی پہ ظلم ہوگا، اور اس کو میں نے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے۔ تو کوئی ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرے، کسی کے پاس یہ حیثیت نہیں کہ دوسرے پہ ظلم کرے، ہر شخص کو ظلم سے روکا گیا۔ اور وہ اللہ رب العالمین کہ جس کا ہر فیصلہ عدل و انصاف والا ہے، وہ کیوں کر اپنے بندوں کے ساتھ نعوذ باللہ ظلم کر سکتا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز کہ کسی قسم کی ظلم و زیادتی انسان کے ساتھ نہیں ہوگی اس کے حساب میں۔ دوسرے نمبر پہ کسی شخص کا دوسرے کے بدلے میں حساب نہیں ہوگا، کسی ایک شخص کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالا جائے گا، کسی ایک شخص کے اعمال پہ دوسرے کا مواخذہ نہیں ہوگا، ہر شخص کو بعینی ہی اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور انسان کے لیے وہی ہوگا کہ جس نے اس کی کوشش کی ہوگی، جس شخص نے جیسی جد و جہد کی ہوگی اسی کے مطابق اس کو اس کا صلہ ملنا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، ہر شخص کو اس کی کوشش دکھا دی جائے گی، وہ کس طرح کی زندگی گزار کے آیا، اس کے اعمال کیسے تھے، اس نے اپنے شب و روز کو کیسا گزارا، ہر شخص کو اس کا سارا نظام دکھا دیا جائے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی قسم کی کمی کوتاہی کے بغیر مکمل طور پہ اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ انصاف پر مبنی ترازو رکھا جائے گا قیامت کے دن، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کی کوئی نیکی ہوگی اس کو ہم لے آئیں گے، اس کو ظاہر لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں، ہمیں حساب لینے میں کوئی دقت آنے والی نہیں ہے،
کوئی چیز ہم سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز واضح ہے، ہمارے سامنے ہر چیز واضح ہے، اور کوئی بھی نیکی ہوگی وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو ہم اس کو لے آئیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کا حساب کا انداز کس قدر انصاف پہ مبنی ہے، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے مزید یوں فرمایا کہ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو شخص بھی ہدایت کے راستے کو اختیار کرے گا تو وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرنا اس کے نفس کے لیے مفید ہوگا، اس کا فائدہ اسی کو ملنے والا ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو شخص بھی صراط مستقیم کو چھوڑ کے، ہدایت کے راستے کو چھوڑ کے گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا، فانما یضل علیہا، وہ گمراہی بھی اسی پہ لوٹ کے آنے والی ہے، اس کا صلہ بھی اسی کو ملنے والا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے، اس کا یہ قانون ہے کہ کوئی دوسرا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کو یوں ہی مکلف بنا دیں، ہم پیغام پہنچانے کے بغیر یوں ہی حساب لینے آ جائیں، بلکہ ہم ہر شخص تک پہلے پیغام پہنچاتے ہیں، زندگی گزارنے کا نظام اس تک پہنچاتے ہیں، اچھائی اور برائی کی تمیز اس کو سکھاتے ہیں، اس کے بعد ہم حساب لیتے ہیں۔ اگر وہ نہ ماننے والوں میں ہو تو اس کو اسی حساب سے اس کا صلہ دیا جاتا ہے، اور اگر وہ احکام کو تسلیم کرنے والا ہو تو اس کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے خصوصی انعامات میں سے کہ جن کو ہم قیامت کے دن دیکھیں گے، اس حساب کے دن دیکھیں گے، یا حساب کے تعلق سے ہمیں وہ چیزیں نظر آئیں گی کہ جن سے ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ واقعی میں اللہ رب العالمین نے کس قدر رحمت والا معاملہ فرمایا ہے، کہ اللہ رب العالمین نیکیوں کو صلے کے اعتبار سے بڑھا دیتا ہے، جبکہ برائی جتنی ہو اتنی رکھتا ہے۔ نیکی کو اللہ رب العالمین بڑھا چڑھا کے دیتا ہے، اور برائی جتنی ہو اتنی ہی رکھتا ہے۔ یہ بھی حساب کے تعلق سے ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ حساب میں اگر ہماری کوئی نیکی ہوگی تو اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑھوتری کی جا چکی ہوگی، اور اگر کوئی گناہ ہوگا تو وہ اپنی حیثیت کا ہوگا، جس قدر گناہ ہوگا اسی کے مطابق اس کا معاملہ دیکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص بھی حساب کے دن کوئی نیکی لے کے آئے گا تو اس کے لیے اس کو 10 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کا احسان کہ اس نے بندوں کے ساتھ کس قدر شفقت اور رحمت کا معاملہ رکھا ہے کہ نیکی کو وہ 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ نیکی کا ارادہ کرنے پہ نیکی لکھی جاتی ہے، اور نیکی کر لینے کے بعد 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے، جبکہ گناہ کے ارادے پہ گناہ لکھا نہیں جاتا۔ گناہ کے کتنے گناہوں کے ارادے ہم کرتے ہیں لیکن گناہ لکھا نہیں جاتا جب تک کہ گناہ کر نہ لیا جائے، اور کر لینے کے بعد بھی اس کو ایک گناہ کو ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وهم لا یظلمون۔ اب انداز دیکھیں اللہ رب العالمین کا کہ نیکی کو بڑھا کے پیش کرنا، 10 گنا بڑھا کے دینا، اور برائی کو اسی حیثیت پہ رکھنا، اور ساتھ میں یہ بھی کہ کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ جو ہم نے بڑھوتری رکھی ہے اس میں بھی کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ اسی اعتبار سے ہر نیکی کو 10 گنا بڑھایا جائے گا، اور ہر گناہ کو اپنی حیثیت پہ رکھا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا کمال عدل اور اس کے انصاف اور رحمت کا معاملہ ہے کہ اس نے بندوں کے ساتھ کس انداز میں اپنی رحمت کو ظاہر کیا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالھا، جو شخص بھی، اور یہ ہر نیکی کے تعلق سے کہ قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، اور اس کے لیے نیکی ہے، اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔
ہر نیکی کو 10 سے ضرب لگا کے بڑھایا جائے گا، اور ہر ایک نیکی، یہ صرف قرآن کے تعلق سے نہیں، ہر نیک عمل کے تعلق سے ہے کہ ہر نیک عمل کو اللہ رب العالمین 10 گنا تک، اور اس کے اخلاص کے حیثیت سے، اس کے انداز کی حیثیت سے اس کو اور مزید بڑھاتا ہے، اس کو 70 تک اور 700 تک بڑھا دیتا ہے۔ جس کا جتنا اخلاص، جس نے عمل میں جتنا اللہ رب العالمین کا تقوی مد نظر رکھا، جتنا اخلاص ظاہر کیا، اسی حیثیت سے اس کے اعمال کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حساب کے تعلق سے کسی شخص کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کہ انسان کو اپنے عمل کا پتہ ہی نہ ہو اور اس کے اعمال میں کوئی چیز زیادہ کر کے لکھ دی گئی ہو یا کسی قسم کی کوئی کمی ہو اس کے اعمال میں، بلکہ اللہ رب العالمین کسی بھی انسان کے ساتھ حساب کتاب میں اس کا معاملہ سنانے سے پہلے ہر چیز سے اس کو مطلع کرے گا، ہر چیز اس کے سامنے لائی جائے گی، وہ خود اس چیز کا اقرار کر لے گا کہ ہاں یہ میرے اعمال ہیں، یہ برے ہیں یا اچھے ہیں، ہاں یہ اعمال میرے ہیں، تب جا کے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، کہ جس دن ہر نفس جو اس نے عمل کیے ہوں گے ان کو حاضر پائے گا، اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ ما عملت من خیر محضرا، کوئی بھلائی کی ہوگی، اچھا عمل کیا ہوگا، اس کو بھی سامنے دیکھ لے گا۔ وما عملت من سوء، اور اگر کوئی برا عمل کیا ہوگا تو اس کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، ہر شخص اپنے ان گناہوں کو دیکھ کے، ہر شخص یہ یعنی جستجو کرے گا کہ کاش میرے اور ان کے درمیان دوری پیدا ہو جائے، یہ برے اعمال مجھ سے دور کر دیے جائیں، ہر شخص یہ چاہے گا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسا، اور اللہ رب العالمین تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، بار بار تمہیں ڈراتا ہے، بار بار تمہیں اپنی اصلاح کی طرف دعوت دیتا ہے کہ اپنے اعمال کو درست کر لو۔ سارے اعمال تمہارے سامنے آنے والے ہیں، تمہارا ہر کیا ہوا تمہارے سامنے آنے والا ہے، اپنی اصلاح کر لو۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے۔ اب جب یہ بات واضح ہے کہ حساب ہونا ہے اور اس پہ ایمان لانا بھی ہمارے ایمان کے ارکان میں سے ہے، اگر ہم اس کو نہ مانیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں، تو پھر اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں کہ انسان کی زندگی کی کیا حیثیت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی کیا حیثیت بیان کی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے تعلق سے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا۔ انسان اپنی زندگی پہ اگر نظر دوڑائے، رحم مادر میں نطفے کے قرار سے لے کے اس کے اس دنیا سے رخصت ہونے تک اس کی ساری زندگی مشقتوں سے بری ہوئی ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، طرح طرح کی مشقتیں اس کی زندگی میں آتی ہیں، اور ہر مرحلہ اس کے لیے ایک امتحان بن کے ابھرتا ہے۔ ہر شخص کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق اس کی زندگی کا ہر لمحہ ایک امتحان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پہ کوئی قادر نہیں ہوگا، اس کا کوئی حساب لینے والا نہیں ہوگا، اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان رکھا ہوا ہے کہ تمہاری تخلیق یوں ہی ہوئی ہے، عبث میں ہوئی ہے، تمہیں واپس نہیں لوٹایا جائے گا، تمہارا حساب نہیں ہوگا، کوئی ایسی ذات نہیں جو تمہارے اوپر قدرت رکھتی ہو اور تمہارا حساب لے، یہ تمہارا تصور بالکل غلط ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا، وہ تو کہتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال برباد کیا ہے، میں نے بہت سارا مال فضول میں اڑایا ہے، بہت عیاشی کی ہے، میرا تو کہیں مواخذہ نہیں ہوا، مجھے تو کہیں پکڑا نہیں گیا، میرا حساب کہاں سے ہوگا؟
انسان یہ تصور لے کے چل رہا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے کیا فرمایا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ تو اپنے رب کی طرف مشقت سے چلا جا رہا ہے، ہر لمحہ تیرا مشقت سے گزر رہا ہے، تیری زندگی کا ہر لمحہ جو ہے مشقتوں سے بھرا ہوا ہے، اور تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، فملاقی، تو اس سے ملنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے چلا جائے گا تو چھوڑ دیا جائے گا، اس کے بعد کوئی حیثیت نہیں ہوگی، بلکہ رب کی طرف جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ اور آگے کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس شخص کو بھی اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو اس کا حساب آسان ہوگا۔ اور یہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں کیوں ملے گا؟ اعمال کی بنیاد پہ۔ اصحاب الیمین کہاں سے بنے گا انسان؟ جب ان کی طرح کام کرے گا، اس کے اعمال دائیں ہاتھ والوں والے ہوں گے، اس نے اپنے اعمال کا اچھے سے محاسبہ کیا ہوگا، اس نے ہر عمل کو کرنے سے پہلے تولا ہوگا، اس نے یومیہ طور پہ اپنے اعمال کی طرف مڑ کے دیکھا ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور ایسا شخص اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی کی حالت میں واپس پلٹے گا۔ اور دوسری طرف جانا تو ہر ایک کو ہے، حساب تو ہر شخص کا ہونا ہے، اسے بچنے والا تو کوئی نہیں ہے۔ کوئی شخص بھی اگر یہ تصور رکھتا ہو تو ذہن سے نکال دے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اعمال کی طرف دیکھے، اس کا دنیا والوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، اس کا اللہ رب العالمین کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، کیا وہ اللہ رب العالمین کو چہرہ دکھانے کے لائق بچا ہے یا نہیں بچا ہے، کیا اس کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکے گا؟ ہر شخص کو دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ بچنے والا کوئی نہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، دوسری حیثیت کہ حساب کا دوسرا انداز کون سا ہوگا، کہ نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، نامہ اعمال ملتے ہی ایسا شخص ہلاکت کو پکارے گا، کاش میں مری جاؤں، میری حیثیت ہی ختم ہو جائے، مجھے موت آ جائے، مجھے اپنے نامہ اعمال کو نہ دیکھنا پڑے، میرے یہ کرتوت مجھ سے دور کر دیے جائیں، یہ سیاہ کاریاں جو میرے سامنے آ گئی یہ مجھ سے دور ہٹ جائیں۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، وہ جہنم میں بڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ ان اعمال کی بنیاد پہ وہ وہاں داخل ہوگا، اور دو ہی حیثیتیں بچتی ہیں، یا تو حساب کی آسانی اگر انسان دائیں ہاتھ والوں والے عمل لے کے جائے گا، اور یا سخت قسم کا عذاب، اور دنیا میں بھی کسی قسم کی عیش و عشرت نہیں، بلکہ دنیاوی زندگی کے تعلق سے بھی فرمایا کہ مشقتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ انسان دوسری ساری مخلوقات سے الگ تھلگ ہے۔ یہ اس انسان کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ انسان نے اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اور انسان کی زندگی کس حیثیت سے مشقتوں سے بھری ہے۔ کسی جانور کو اپنی اولاد کی فکر نہیں ہوتی، کسی جانور کو یہ ذہن میں نہیں ہوتا کہ میرا بینک بیلنس کیسے بنے گا، کوئی جانور دولت جمع نہیں کرتا، کسی جانور کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میری اولاد کس کنڈیشن میں ہے، کیا وہ زندے ہیں کہ مر چکے ہیں۔ یہ چیز انسان کے ساتھ ہے، اولاد اور مال کا فتنہ انسان کے ساتھ لگا ہے، جس کی بنیاد پہ اس کی زندگی مکمل طور پہ مشقتوں سے بھری ہوئی ہے، اور اس نے حساب بھی دینا ہے۔ باقی مخلوقات نے حساب نہیں دینا اور ہم نے حساب بھی دینا ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے اہم چیز کہ جو ہمیں اصلاح کی طرف موڑنے والی ہے
وہ ہمارا محاسبہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے حساب لینے سے پہلے ہم اپنا حساب خود لیں، ہم اپنے اعمال پہ نظر دوڑائیں، ہم اپنے کیے کو دیکھیں کہ ہم کیسے کرتوت کر رہے ہیں، ہماری نمازیں کیسی ہو رہی ہیں، وہ نماز کے جس کا سب سے پہلے حساب ہوگا۔ ہمارا حقوق العباد میں کیسا معاملہ ہے، کیا ہمارے ہاتھ کسی کے خون میں تو نہیں رنگے ہوئے، کیا ہم کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے، کیا کسی کی عزت پہ ڈاکہ تو نہیں ڈال رہے، کیا ہم صلہ رحمی کرنے والے ہیں یا قطع رحمی کرنے والے ہیں؟ ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور ہر نفس کو چاہیے کہ دیکھے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، وہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سا عمل کیا ہے۔ ہر نفس اپنا محاسبہ کر لے، اور ہر شخص اپنی ذات کے تعلق سے سب سے بہتر جانتا ہے۔ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے تو پوری زندگی کے نظام اس کے سامنے آ جاتے ہیں، کہاں اس نے حلال کھوئی کی ہے اور کہاں حرام کھوئی کی ہے، سب سامنے آ جاتا ہے۔